السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے سیدہ سعدہ بنت قریظ رضی اللہ عنہا۔ خاندانی پس منظر، ان کا نام سعدہ، والد کا نام قریظ بن ربیعہ اور والدہ بیضاء بنت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ تو پھر یہ آپ کی کیا لگی؟ آپ کی پھوپھوزاد بہن۔ سیدہ سعدہ سیدنا عثمان بن عفان کی خالہ تھی۔ یہ زمانے جاہلیت میں مشہور و معروف کاہنہ تھی۔ کاہن کون ہوتا ہے؟ جیسے نجومی ہوتے ہیں۔ یہ بڑی ذہین اور فطین اور فصیح و بلیغ شاعرہ خاتون تھی، یعنی اعلیٰ دماغی صلاحیتوں کی مالک تھی۔ جب سیدنا عثمان بن عفان نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کی شادی اپنے چچا کے بیٹے عتبہ بن ابو لہب کے ساتھ کر دی ہے، تو انہیں یہ خبر سن کر دلی صدمہ ہوا اور یہ خیال آیا کہ کاش وہ پہلے اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے۔ جب سیدنا عثمان بن عفان اپنے گھر پہنچے تو وہاں ان کی خالہ سیدہ سعدہ تشریف فرما تھی۔ انہوں نے سیدنا عثمان بن عفان کو دیکھتے ہی فصاحت و بلاغت کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، ان محمد ابن عبد اللہ رسول اللہ جاء جبریل یدعوہ الی اللہ قولہ صلاح و دینہ فلاح و امرہ نجاح لقرنہ نتاح ذلت لہ البطاح ما ينفع السیاح لو وقع الرماح وسلت الصفاح ومدت الرماح ثم انصرفت۔ بس یہ بات کر کے چلی گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک کمنٹ ان کا کس انداز کا تھا کہ کتنے ہی الفاظ کو ہم وزن لا کر ایک اپنی گفتگو کا اظہار کیا۔ عام طور پر ہم عرب جاہلیت کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ودو قسم کے جاہل اور گنوار لوگ تھے اور انہیں کسی قسم کی کوئی بات پتہ نہیں تھی۔ یہ ایک عام مفروضہ ہے یا ایک عام خبر ہے جو گھڑ لی گئی ہے، یا ایک تاثر ہے جو پایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عرب کے لوگ چنے ہوئے لوگ تھے، انتہائی ذہین اور سمجھدار لوگ تھے۔ ان کی بعض ایسی کوالٹیز ہیں جو دوسری کسی قوم میں نہیں پائی جاتی۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو اپنے دین کے آخری پیغام کے لیے چنا تھا اور قرآن مجید ان کے اندر نازل کیا تھا۔ تو نہ صرف یہ کہ مرد حضرات، خواتین بھی اس پائے کی ادیبانہ ذوق اور شوق رکھتی ہوں اور اتنی قابلیت اور صلاحیت رکھتی ہوں، ان کے لیے قرآن مجید کو پہچاننا اور قرآن کی بیوٹی کو سمجھنا کتنا مختلف ہے بنسبت ہمارے جو عربی نہیں جانتے۔ فصاحت و بلاغت سے آراستہ گفتگو سیدنا عثمان بن عفان کے دل پر اثر انداز ہوئی۔ سیدنا عثمان کی ابو بکر صدیق کے ساتھ ملاقات تھی۔ جب وہ تشریف لائے اور انہوں نے عثمان بن عفان سے حال چال پوچھا تو جو انہوں نے اپنی خالہ سے سنا تھا وہ ان کو بیان کر دیا، انہوں نے آگے بتا دیا۔ اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی یاد رکھنے والے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا، اے عثمان، بڑے افسوس کی بات ہے، تم بڑے محتاج شخص ہو، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہو، تم حق و باطل میں تمیز رکھتے ہو، حق تم پر مخفی نہیں رہ سکتا۔ یہ بت جن کی پوجا تیری قوم کرتی ہے، کیا یہ گنگے بہرے پتھر نہیں ہیں؟ نہ یہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع۔ عثمان بن عفان نے کہا، بات تو آپ کی بالکل درست ہے تو ایسے ہی جیسے تم کہتے ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ تیری خالہ بالکل سچ کہتی ہے، یعنی مطلب یہ تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف بیان کی تھی وہ بالکل برحق تھی، اور حضرت ابو بکر نے اس کی تائید کی اور خود اپنی طرف سے بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس وقت تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سیدنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ کیا تم ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی باتیں سننا پسند کرو گے؟ اب یہ دعویٰ کا طریقہ آپ دیکھیے کہ کس طرح اس مجلس تک لے جاتے ہیں۔ عثمان بن عفان نے کہا، اللہ کی قسم، کاش میں ان کی باتیں سن سکوں۔ دونوں میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جلد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔
اور آپ کے ساتھ علی بن ابی طالب بھی تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا تھام رکھا تھا. چھوٹے تھے حضرت علی اس وقت. سیدنا ابو بکر صدیق آگے بڑھے، پھر آپ کے کان میں رازداری کے ساتھ کوئی بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اللہ کی جنت قبول کرو، میں تیری اور ساری مخلوق کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. جب عثمان بن عفان نے یہ بات سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی تو اسی وقت اسلام قبول کر لیا. یعنی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعویٰ کا طریقہ کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ان کو پہلے بھی جانتے تھے، پہلے بھی دعویٰ دے سکتے تھے، لیکن جس وقت انہوں نے دیکھا کہ اس وقت ان کا دل نرم ہے، یہ اپنی خالہ کی ایک تقریر سن کے آ رہے ہیں اور ان کو ابھی بات جلدی اثر کرے گی، تو عین اس موقع پر انہوں نے ان کو پیغام دیا. یعنی ہم بعض اوقات مدعو، یعنی جس کو ہم دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں یا جو عام انسان ہوتے ہیں، ان کی کیفیت، ان کی پوزیشن، ان کے دل کی حالت کو نہیں سمجھتے کہ وہ کس مشکل سے گزر رہے ہیں، صرف اپنی سنانا جانتے ہیں اور موقع بے موقع جو ہمارے دل میں بات ہوتی ہے وہ بس کہہ دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر دعویٰ بہت افیکٹو نہیں ہوتا، پر اثر نہیں ہوتا. اور کتنی حکمت کے ساتھ وہ اپنی بات بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کیا تم پسند کرو گے کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے لے جاؤں؟ تو وہ اس پہ راضی ہو گئے اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں آ گئے اور اس طرح ان کے لیے ساری راہیں ہموار ہو گئی اسلام قبول کرنے کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں بھی آپ دیکھیں، ایک طرف اختصار ہے، بریف ہے، اور دوسری طرف بہت خوبصورت یعنی امید بھرا پیغام ہے جسے کہتے ہیں کہ اللہ کی جنت قبول کرو، یعنی اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تمہیں جنت ملے گی. اور پھر یہ کہ میں تمہاری طرف بھی اور ساری مخلوق کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اپنی پوزیشن عین صاف واضح بتاتے ہیں، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، دعویٰ میں ہیر پھیر نہیں ہونا چاہیے. جو میسج ہے بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ جس کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اس کو دراصل کہہ کیا رہے ہیں، اس سے چاہتے کیا ہیں. ٹھیک ہے. ادھر عتبہ بن ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو نکاح کے بعد گھر آباد کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دی تھی. اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اپنے دشمن کی دست برد سے بچا لیا اور اس کی عزت، عظمت اور شرافت پہ داغ نہ لگنے دیا. جب سیدنا عثمان بن عفان کی خالہ کو پتہ چلا کہ عثمان نے اسلام قبول کر لیا تو یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئی اور انہوں نے اس موقع پر خوشی سے سرشار ہو کر یہ اشعار کہے: حد اللہ عثمان الصفی بقولہ فارشدہ واللہ یہدی الی الحق فبایع بالرأی السدید محمدا وکان ابن اروی لا یصد عن الحق وانکحہ المبعوث احدی بناتہ فکان کبدر حازج الشمس فی الافق فداؤک یا ابن الہاشمیین مہجتی کانت امین اللہ ارسلت فی الخلق. اللہ نے مخلص عثمان کو ہدایت دے دی، صفی چنے ہوئے مخلص، اپنے فرمان کی طرف اور اس کی رہنمائی کر دی. اللہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے. اس نے درست رائے کے ساتھ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی. اروا جو ہے یہ کون ہے؟ سودا کی بہن ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے یہاں. اروا کا فرزند راہ راست سے ہٹا نہیں. وکان ابن اروا لا یصد عن الحق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی. افق میں سورج اور 14ویں کے چاند کا حسین امتزاج ہو گیا. اے ہاشمی خاندان کے فرزند، تجھ پر قربان، تو کائنات میں اللہ کا امین بنا کر بھیجا گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ عقل مند اور مومن خاتون سیدہ سودا پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور اسے اپنی رضا سے نوازے اور اہل تقوی کے ساتھ جنت میں اپنی مہمان نوازی سے سرفراز کرے. آمین یا رب العالمین. تو ان کے واقعے سے کیا کیا باتیں سمجھنے میں آتی ہیں، کیا سیکھنے کو ملا ہے؟ چند باتیں ہیں، مختصر باتیں ہیں، لیکن کس طرح اپنا رول پلے کر جاتی ہیں، کس طرح اپنے حصے کا کام کر جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی خاص صلاحیت جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام کوئی اور کر رہا ہے جب تک ہم وہ نہیں کر سکیں گے شاید ہم کامیاب نہیں ہوں. ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمارے اندر کیا پوٹینشیل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی ایسی خوبی دی ہے جو دوسروں کے پاس نہیں. عموماً ہم اپنی جو محرومیاں ہیں ان کی طرف نظر رکھتے ہیں. ہمیں بولنا نہیں آتا، ہمیں لکھنا نہیں آتا، ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہمیں یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا، اور دوسروں کو جو ملا ہے اس پر صرف رشک کرتے رہتے ہیں یا تعریف کرتے رہتے ہیں اور خود اس کے لیے کوشش نہیں کرتے کہ جو ہمیں ملا ہے اس کو اللہ کے راستے میں کیسے استعمال کریں.
جی اس میں جو نظر آ رہا ہے کہ ہر شخص کا اس میں ایک رول ہے نا جو تھوڑا کر کے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو بعض دفعہ ہم اس شخص کو تو بہت لکی سمجھتے ہیں کہ آخری وار پہ جس کا کام ہو جائے، لیکن اصل میں پیچھے سے ہر ایک کا ایک رول ہوتا ہے، ہر ایک کا حصہ ہوتا ہے نیکی میں. بالکل. کیونکہ بعض دفعہ ہم اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بات میں وہ اثر نہیں ہے، یا بعض دفعہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم وہ بات ایکسپریس ہی نہیں کر پا رہے جو ہمارے دل میں ہے، جو حق بات بتانی چاہیے جس طرح سے. تب یہاں جو نظر آ رہا ہے کہ ہر شخص اپنا رول پلے کرنے کے بعد اس کو آگے جو تھا ریفر کرتا گیا وہ اس کو، اور ریفر کرنے میں جب حضرت بکر صدیق کے پاس بات آتی ہے تو وہ خود بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ ابھی کلمہ پڑھ لیں اور آپ ابھی سب کچھ کر لیں، ایسا ہو جائے، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر ان کو ادھر ریفر کر دیا جائے تو ان کا جو شرح صدر ہے وہ کسی اور طرح ہوگا، یعنی یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. اور اسی طرح بعض دفعہ ہمارا کام جو ہے صرف اتنا ہوتا ہے، جب ہم کسی کو کبھی بھی ہم کہیں درس دے رہے ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہوں بتاتے ہیں، ہمارا کام ہوتا ہے صرف اس کو کنیکٹ کر دینا کسی ایسی جگہ سے جہاں سے جا کر وہ قرآن کو باقاعدہ طور پر شرح صدر سے سیکھ سکے. بالکل. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپریشیٹ کریں گے تو اس کا حوصلہ بڑھے گا، وہ دین پر ثابت قدم ہو جائے گا، اور ساری زندگی پھر جو بھی اچھے کام کرے گا اس میں ہمارا حصہ ہوگا. جی استاذہ، حضرت سودا نے جو ہے وہ حضرت عثمان کو میسج کنوے کیا تھا نا، تو وہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض اوقات پہنچائے جانے والے جو ہیں وہ پہنچانے سے زیادہ اچھا عمل کرتے ہیں. بالکل. رب مبلغ او آمن سامعین، یعنی جو سننے والا ہوتا ہے وہ پہنچانے والے سے کہیں زیادہ سنبھال کے رکھنے والا ہوتا ہے. جیسے کہ وہ شاعرہ تھی زمانہ جاہلیت میں، لیکن جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو اپنی اس شاعری کو جو ان کی اسکل تھی اس کو یوٹیلائز کیا، اسلام کی تبلیغ کے لیے اس کو یوز کیا. تو اسی طرح ہمارے اندر بہت ساری اسکلز ہوتی ہیں جب ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو جب ہم قرآن پڑھ لیتے تو ہم کہتے ہیں کہ ان اسکلز کو ہم ختم کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت فضول سی ہیں یہ اسکلز. بالکل، یعنی منفی کو مثبت بنانے کی ضرورت ہے. جی استاذہ، ایک بات جو سارے صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں کامن لگتی ہے نا، وہ یہ لگتی ہے کہ وہ اسلام کی چھوٹی سی ترقی پہ بھی نا بہت خوش ہوتے تھے، اور پھر اس کا برملا اظہار، پھر اس کو سپورٹ کرنا. تو یہ مطلب اب ہمارے اندر شاید اتنا نہیں ہے کہ یعنی اسلام کو کوئی ترقی ملے. ہم صرف اپنی ذاتی خوشیوں پر، کوئی شادی ہو، کوئی پارٹی ہو، کوئی برتھ ڈے ہو، اس پر ہم خوش ہونا، خوشی کا اظہار کرنا حد سے بڑھ کر کرنا جانتے ہیں، لیکن اسلام کی کامیابی اور اسلام کے حوالے سے کوئی خوشی، ترقی، اس کے بارے میں ہم اس طرح کنسرن نہیں ہوتے، کیونکہ ہم اون نہیں کر رہے اس کو، ہم اسلام کو اون نہیں کر رہے کہ یہ میرا دین ہے، یہ میری کامیابی کا ذریعہ ہے. یعنی ان کے ایمان کا لیول، اور پھر یہ بات تو ساری اسی پہ ہوتی ہے. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ، اس میں ایک اور چیز یہ کہ اپرچونٹی ہمیں سیز کرنی چاہیے نا، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً ان کو پیغام دیا موقع دیکھ کے. ہم سم ٹائمز حکمت کے اندر آ کے کہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں بتانا چاہیے اور ابھی نہیں کنوے کرنا چاہیے، تو کیونکہ ان کے دل کے اندر میسج اترا ہوا تھا تو ان کو جیسے ہی اپرچونٹی ملی فوراً سے انہوں نے دعویٰ کر دیا اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. بالکل. یعنی یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کسی پلاننگ کے تحت، کسی پروگرام کے تحت، کوئی بہت بڑی تیاری کے تحت دعویٰ کرنے نہیں جا رہے. ہم دعویٰ کو ایک ایونٹ بنا دیتے ہیں کہ آج ہم دعویٰ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے یہ تیاریاں کرنی، اور اس کے بعد پھر سو گئے. وہ چلتے پھرتے دعوت ہے، یعنی ہر موقع کو انہوں نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، بہت نیچرل وے میں. جی ہم نے کل پرسوں سورہ شعراء پڑھی ہے، اس کے بعد سورہ القصص پڑھی اور سورہ العنکبوت پڑھی ہے. تو یہ کاہنہ بھی تھی اور شاعرہ بھی تھی، تو ساری چیزیں ایک طرح سے پرسپیکٹو میں آ گئی ہیں. اور میں یہ دیکھتی ہوں، مجھے اس سے جو چیز ایک تھوڑا ہٹ کے مین پوائنٹ سے یہ کہ حضرت عثمان کے دل میں خواہش تھی کہ حضرت رقیہ سے ان کا نکاح، اور حضرت رقیہ کے لیے کتنا بڑا صدمہ تھا کہ ان کو اس کا طلاق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب شر سے خیر نکالتا ہے، اور حضرت کب ہوتا ہے کہ جب انسان اسٹیپ لیتا ہے اللہ کی طرف. حضرت عثمان نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے جو دل میں خواہش تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی. مطلب دونوں سائڈس کے لیے دیکھیں اللہ نے بہتری کی. اگر حضرت عثمان اسلام قبول نہ کرتے تو یہ بہتری دونوں طرف کے لیے نہ آتی. تو انسان جب اللہ کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اچھی چیز اس کے لیے سامنے لاتا ہے. بالکل. جی رازداری کی بات تھی نا کہ انہوں نے جو ہے وہ کان میں جائے کام ہوتے ہیں، تو یہ دیکھیں یہ آیا ہے، اس کو بتانا ہے، اپنے مطلب پورا تشہیر کرتے ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے رازداری سے بات کہی یا پھر اس کے بعد انہوں نے جو اچھی بالکل.
اللہ تعالی ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت دے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.